السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی جمع و تدوین قرآن پر بات کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے قیامت تک موجود ہے اور یہ ایک معجزہ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے اس کو کیسے جمع کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع و تدوین قرآن کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا وہ 23 سالوں پر محیط ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کرا دیتے تھے۔ جو کاتبان وحی مقرر تھے ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کی طرح تھی۔ اور طریقہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ جمع و تدوین قرآن کے دو مختلف طریقے رائج تھے۔ نمبر 1، حفظ قرآن، کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے عرب کے ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ اور نمبر 2، کتابت قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے لیے کتابت قرآن کا بھی نہایت اہتمام کیا گیا تھا، جس میں خلفائے راشدین زید بن ثابت، ابی بن کعب، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر لکھوانے کا حکم دیتے تھے۔ ایک دفعہ یستوی القاعدون ایک آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو میرے پاس بلا لاؤ اور کہو کہ دوات اور تختی لائے، پھر اور اسے کہنا کہ لا یستوی القاعدون کی آیت لکھو۔ ان کے علاوہ حضرت حنظلہ بن ربی بھی کاتب وحی تھے، بلکہ ان کو نائب کی حیثیت حاصل تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن لکھ لیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابت قرآن کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی شے نہ لکھو۔ یاد رہے کہ حدیث کے لکھنے سے روکنے کی ممانعت اس لیے تھی کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں گٹ مٹ نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق کا بھی مشہور واقعہ ہے جو قبول اسلام کا سبب بنا تھا کہ آپ کی بہن کے پاس قرآن مجید کے کچھ اوراق موجود تھے جس سے تلاوت فرما رہی تھیں۔ قرآن حکیم کی تدوین شروع سے ہی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی سارا قرآن جمع کر ڈالا تھا اور رات بھر میں ختم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا 1 ماہ میں ختم کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن حکیم کی آیات اور سورتوں کو کس ترتیب سے لکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو وہ ترتیب بتا چکے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو اور فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھو۔ یہ تھا پہلا دور۔ اور عہد صدیقی میں تدوین قرآن مجید کس طرح ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل قرآن لکھا جا چکا تھا، مگر یہ ایک صحیفے کی شکل میں اکٹھا نہیں تھا۔ سب سے پہلے شخص حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے حضرت عمر کے مشورے سے اس کو یکجا کیا تھا، اور انہوں نے اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت کا انتخاب کیا تھا، جنہوں نے قرآن کو پتھر کی باریک سلوں، کھجور کی ٹہنیوں اور آدمیوں کے سینے سے تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ جمع قرآن کی وجہ جو تھی وہ ایک جنگ بنی تھی، جنگ یمامہ، جو کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس میں بہت سے صحابہ کرام جو حافظ تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو پھر حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عمر آئے
حضرت عمر نے اس بات کا اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے سینے کو کھول دیا اور پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو حضرت زید بن ثابت کے سپرد کر دیا۔ زید بن ثابت نے کس طرح قرآن کو اکٹھا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی ہدایت کے مطابق ہر آیت کو قبول کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت تھی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور زید بن ثابت سے کہا تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جائیے اور جو شخص کتاب اللہ کے کسی حصے پر 2 گواہ پیش کرے تو وہ حصہ لکھ لیا کرو۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ 2 گواہوں سے حفظ اور کتابت مراد ہے۔ حضرت زید بن ثابت جب تک 2 گواہ گواہی نہیں دیتے تھے تب تک آپ کسی آیت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور زید بن ثابت نے یہ جمع و تدوین کا کام 1 سال کی مدت میں مکمل کر لیا تھا۔ تیسرا دور آتا ہے حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جمع قرآن کی وہ نوعیت ان کے دور میں نہیں تھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور عہد صدیقی میں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قریش کو ایک قرات پر جمع کرنا تھا، اور اس کا محرک جو تھا وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتوحات بنی تھیں۔ کیونکہ ان علاقوں میں قرات کا اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، آپ نے کہا کہ کہیں یہ اختلاف افتراق نہ بن جائے، لہٰذا امت کو ایک قرات پر اکٹھا کیا جائے۔ پھر حضرت عثمان نے اس ذمہ داری کا تعین کیسے کیا؟ حضرت عثمان کو یہ تجویز پسند آئی کہ آپ حضرت حفصہ سے وہ صحیفے منگوائیں، اور حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث کو حکم دیا کہ وہ اس مصحف میں نقل کریں۔ حضرت عثمان نے تینوں قریشیوں سے کہا کہ جب تمہارا اور زید بن ثابت کا قرآن کی کسی جگہ پر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال والے سال جبرائیل علیہ السلام کے سامنے 2 مرتبہ قرآن پڑھا تھا، اور اس آخری دور کے وقت زید بن ثابت بھی موجود تھے، اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کو پڑھاتے رہے تھے یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کرنے میں ان پر اعتماد کیا تھا، اور حضرت عثمان نے بھی ان کو قرآن لکھنے والوں کا نگران بنایا تھا۔ حضرت عثمان کا منفرد کام یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک مخصوص قرات پر جمع کیا اور دوسری قراتوں سے روکا ہے۔ حضرت عثمان کا جو مصحف تھا اس میں اعراب اور نکات نہیں تھے۔ امیر معاویہ کے دور میں صرف زبر، زیر، پیش وغیرہ کی حد تک یہ معاملہ تھا۔ پھر بعد میں حجاج بن یوسف نے اس کام کو مکمل کیا تھا کہ وہ 3 دور جو ہم نے پڑھے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جمع فرمایا تھا۔ باقاعدہ کتابی شکل میں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، بلکہ کتابی شکل میں حضرت ابوبکر کے دور میں تھا، اور حضرت عثمان نے سب کو ایک ہی قرات پر جمع کیا تھا۔